علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، تراویح سنت موقدہ ہے. مردوں پر جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ کفایہ ہے. حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن نماز تراویح ادا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا نہیں کہ آؤ اور آ کر نماز پڑھو. جس طرح فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز تراویح کے لیے اذان نہیں دی گئی. آپ نے آ کر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی. صحابہ کرام میں سے جس نے دیکھا وہ حضور کے پیچھے آ گئے اور جماعت کے ساتھ ادا کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہیں روکا کہ تم میرے پیچھے نماز نہ پڑھو. دوسرے دن آپ تشریف لائے، کثیر لوگ بھی جمع ہو گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے رمضان المبارک کی رات میں نماز ادا کی. تیسرے یا چوتھے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اور صحابہ کرام محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے. صبح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارا رات کو جمع ہونا مجھ پر مخفی نہ تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو اور مقصد بھی معلوم تھا کیوں آئے ہو، لیکن میں جان بوجھ کر نہ آیا اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کی ترغیب دیتے تھے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک جو آپ نے ماہ شعبان کے اختتام پر خطبے میں ارشاد فرمائی، اس میں فرمایا کہ یہ جو ماہ مبارک تم پر رونق افروز ہوا ہے، اس کے دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس کی رات کی نمازیں تمہارے لیے نفل بنائی گئی ہے. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نفل پڑھنے کی ترغیب دلائی. ایک اور حدیث پاک میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، خدا تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف فرما دے گا جیسا کہ بندہ اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہو. یعنی جیسے ماں کے بطن سے کوئی پیدا ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والا اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ احادیث طیبات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھی اور آپ نے ان میں سے کسی کو روکا نہیں. یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دلانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور نیکیوں سے اور اجر و ثواب سے مالا مال ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے چھوڑنے والا محروم ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں یہی سلسلہ اسی طرح جاری رہا، لوگ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابی رسول جو موجود تھے انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ قرآن نہیں ہے، یعنی ان کو قرآن یاد نہیں ہے، یہ ابی بن کعب کے پیچھے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ بہتر طریقے تک پہنچے۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جماعت کے ساتھ صحابہ کرام تراویح حضور کے زمانے میں بھی ادا کرتے تھے، حضور کے پیچھے بھی ادا کی، ماہ رمضان کی رات کی نماز، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر ائمہ کے پیچھے بھی وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کیا کرتے تھے۔ جن کو قرآن کریم یاد نہیں ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کرتے تھے جن کو قرآن کریم یاد ہے۔ اب اگلی بات کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں رہنا چاہیے کہ تراویح سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ تشریف لائے اور لوگ مختلف ٹولیوں کی صورت میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو ایک امام حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کیا اور فرمایا کہ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ اب تراویح جماعت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرا دی۔ سب صحابہ کرام حضرت عمر کے حکم کے مطابق ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدع، کتنی خوبصورت بدعت ہے، اور آپ نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تو اب یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا، صحابہ کرام نے پڑھی، تو اب کتنی رکعتیں پڑھی اس کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح وتر کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب رمضان المبارک میں 23 رکعت نماز رات کو ادا فرماتے، ان میں سے 20 تراویح اور 3 وتر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں سنن کبریٰ للبیہقی میں احادیث موجود ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ 20 تراویح وتر کے علاوہ ہوا کرتی تھی۔ اور ان احادیث میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ وتر 3 رکعت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ائمہ کو اکٹھا فرماتے اور ان کو حکم دیتے کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور جب حفاظ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تو حضرت علی اس کے علاوہ 3 وتر خود پڑھاتے تھے۔ تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پڑھی گئی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور پاک میں بھی پڑھی گئی، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی۔ اب بعض لوگ ان روایتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں 20 رکعت والی۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ روایتیں ضعیف بھی ہیں، آپ کی بات مان بھی لی جائے،
تو حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح کا انہوں نے باب باندھا، اور باب باندھنے کے بعد فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام زہری، سفیان ثوری، یہ تمام ائمہ کرام 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور اہل سنت کی اکثریت یا امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی، تو دور صحابہ سے لے کر، کیونکہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد آئے، اور تابعین کا دور کہلاتا ہے، اور تبع تابعین کا دور کہلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو یہ خیر القرون کے لوگ آئے، اور ان کے متعلق گواہی امام ترمذی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت کی اکثریت 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتی ہے۔ تو جب پوری امت کی اکثریت ایک عمل کر رہی ہے اور اس عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو ان احادیث پاک میں اگر کوئی ضعف ہے بھی صحیح، تو وہ ضعف ختم ہو جائے گا، وہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ امت کی اکثریت کا عمل کرنا اس کو حسن لے غیر ہی بنا دے گا۔ ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اکثریت کا عمل ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے،